ویلکم بیک جی. اطالوی مجسمہ ساز مائیکل اینجلو نے کہا تھا کہ فطرت کا ظلم یہ ہے کہ اس نے اعلیٰ شاہکاروں کو پتھروں میں قید کر دیا ہے، اور ایک مجسمہ ساز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پتھروں کو تراش کر اس میں سے جو شاہکار ہیں ان کو رہائی دلائے. اب یہ مجسمہ سازوں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ ایسے حسین شاہکار بناتے ہیں کہ گمان ہونے لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہیں اور ابھی ہم کلام ہوں گے. تو آج ایک ایسی ہی مجسمہ ساز سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے جن کے مجسمے پاکستان کے مختلف جگہوں پر، پاکستان کے مختلف معروف مقامات پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور صادقین ایوارڈ کے علاوہ انہوں نے اور بہت سارے ایوارڈز بھی جیتے ہیں، قومی ایوارڈز بھی جیتے ہیں، بین الاقوامی ایوارڈز بھی جیتے ہیں. اور ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں رفت شاہین صاحبہ سے. السلام علیکم رفت. وعلیکم السلام. رفت، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ جو مجسمے آپ نے بنائے ہیں وہ کہاں کہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور ان مجسموں میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی جگہوں پر لگا دیے جاتے ہیں؟ کمال کی بات ہے یہ تو. اس وقت تو خیر پورے پاکستان میں دیکھے جا سکتے ہیں مجسمے. اگر ہم بات کریں صرف راولپنڈی کی تو آپ مال روڈ راولپنڈی کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، KFC کے بالکل سامنے جی. اور اس کے علاوہ آپ لاہور کی مال روڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، ملتان میں دیکھ سکتے ہیں، بہاؤالدین زکریا روڈ کے اوپر. یہ کچھ میجر سے اسپاٹس میں نے بتائے. اور جہاں تک آپ کا سوال رہا کہ کیوں اتنے بڑے بڑے مجسمے لگا دیے جاتے ہیں، تو ان کا مقصد جو ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی بھی محترم شخصیت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی بھی ایسا محکمہ جو چاہتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کو ایک ہی نظر میں پتہ چل جائے، تو اس حوالے سے وہ اس کو مجسمے کی صورت میں ڈال دیتے ہیں. کیا خاص بات ہوتی ہے آپ کے آرٹ میں؟ اتنا کمال کیسے ہوتا ہے کہ آپ کے مجسمے لگائے جاتے ہیں، آپ کے بنائے ہوئے مجسمے؟ اس کمال کی بات کر رہا تھا میں. یہ سوال میرے بجائے ان سب لوگوں سے پوچھنا مناسب رہے گا جو میرے کام کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میرے کام کو کیوں لگا دیا جاتا ہے. بھائی یہ آپ کی کسر نفسی ہے، ورنہ جو آپ کے کام کا جو معیار ہے وہ ہمارے ناظرین اس وقت سارے جو ہیں وہ تصویروں پر دیکھ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ آپ کے لگائے ہوئے مجسمے دیکھیں وہ بخوبی واقف ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آج کل جو لوگ مجسمے بنا رہے ہیں، بہت سارے مجسمہ اسپیسیفکلی کہیں گے ہم کس کو، ان کے آرٹ میں، لوگوں کے آرٹ میں اور آپ کے آرٹ میں ڈفرینس کیا ہے؟ ایسا ڈفرنس کا کوئی خاص نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ پتا ہے تو میں اسے عوام الناس تک ضرور پہنچاؤں کہ آج کل ہر طرح کا ایک آرٹ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو آپ ابسٹریکٹ پینٹنگز دیکھ رہے ہیں، ریئلزم کے ساتھ کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ کہتی چلوں گی کہ آرٹ سبھی کر سکتے ہیں، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے جس کو ہم آرٹ کا نام دے دیتے ہیں، لیکن اس آرٹ کو اس کے قواعد و ضوابط کے ساتھ کرنا، اس کی کمپوزیشنز کو دیکھنا، اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا کہ یہ کیسے آپ کی آنکھ کو لبھائے گا. اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے یہاں شعور کم ہے، جو مجھے کبھی کبھار تکلیف بھی دیتا ہے. ویری امپورٹنٹ. تو میں کہنا چاہتی ہوں کی تربیت تھی وہ کہاں پر ہوئی تھی؟ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ اور اب آپ اپنا جو اسٹوڈیو چلا رہی ہیں وہاں پر بھی لوگ آ کر سیکھتے ہیں؟ میری جو آرٹ کی تعلیم تھی ویسے تو میں نے پاکستان سے بھی سیکھا، پھر میں باہر بھی چلی گئی، وہاں سے بھی سیکھ کے آئی. لیکن اگر آپ میرے اسٹوڈیوز کی بات کریں تو میرے اسٹوڈیوز میں ایسا تو میں کسی اسٹوڈنٹ وغیرہ کو بھی نہیں پڑھا رہی ہوں یا سکھا رہی ہوں. میری بدقسمتی کہ میں ایسا نہیں کر رہی. لیکن جہاں تک میں نے سوچا ہے وہ یہ ہے کہ میں جو اس وقت نوجوان نسل ہے جو بے روزگار ہے، میں ان کے لیے ضرور کام کرتی ہوں کہ میں اپنے ساتھ ان تمام لوگوں کو وداؤٹ اینی پینی اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہوں کہ آئیے میرے ساتھ کام کیجیے، سیکھیے اور اپنے روزگار کا بندوبست کیجیے. اس حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا اسٹوڈیو کوئی کاوش کر رہا ہے یا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو میں پوری کوشش کر رہی ہوں اپنے پاکستان کے لیے. اور جہاں تک اسٹوڈیوز کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں ایک بے جان سی چیز بناتی ہوں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ جیسا کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم کلام ایک طرح سے ہو جاتے ہیں، تو ہم کلام کرنے کے لیے میری کوشش ہوتی ہے وہی بات دوبارہ کروں گی کہ قواعد کیا ہے، ضوابط کیا ہے مجسمے بنانے کے، میں ان کو پورا لاگو رکھتی ہوں اپنے مجسمے کی مٹی کے اوپر کہ میں وہ لکیریں جو ہیں ان کو اس بات کا احساس دوں کہ وہ بول سکیں. تو آپ کو اپنی سب سے بڑی کامیابی اس وقت کیا لگتی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جان جانا مجھے سب سے بڑی کامیابی لگتی ہے کہ میں کچھ خاص کر سکتی ہوں. واہ واہ، یہ اگر کوئی شخص جان جائے تو واقعی وہ کتنے ایک ذہنی طور پر کتنی الگ کیفیت میں ہوگا. واقعی بالکل بالکل. اچھا اب ٹارگٹس کیا ہیں آپ کے آئندہ آنے والے 5 سالوں کے، 10 سالوں کے؟ ہاں مجھے لگتا ہے کہ
میں کیونکہ اپنے ٹارگیٹس کبھی بھی لکھتی نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں لکھ لوں گی تو میں ان کو قید کر دوں گی, تو مجھے لامحدود ہو کے سوچنا ہے. تو اس حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ بہتری کی طرف جانا چاہتی ہوں, اور چاہتی ہوں کہ وہ بہتری جو ہم سب کو بھی بہتر کرے, ہم سب ساتھ مل کر چلیں. ایک آرٹسٹ جو ہے وہ کس طریقے سے مجسموں کے ذریعے اپنے ماحول کو چینج کر سکتا ہے, فائنل کامنٹ میں آپ سے اس پر لینا چاہوں گا, کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور آرٹ جو ہے وہ زمانے کو بدلنے کے لیے ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں ہم بہت طرح سے اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم جیسے کہ آپ جانتے ہی ہوں گے ماشاءاللہ, بلکہ سبھی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی شعور کو لایا گیا ہے قوموں کے اندر, یا کسی چیز کے خلاف کہتے ہیں کہ وہ بغاوت ہوئی ہے, تو اس کے پیچھے موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ فنکاروں کا ہاتھ ہوتا تھا. تو یہ ہے کہ شعور کی راہیں اجاگر کرنے میں فنکاروں کا بہت ہاتھ رہا ہے. وہ اپنے فن سے میسیجز دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں کہتی ہوں کہ یہ تو ہو گیا کہ آپ کی دماغ کی نشوونما, ماحول کی نشوونما یا اس کی خوبصورتی کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے خوبصورت سے فن پارے سامنے لے کر آتے ہیں, ان کو زمین پہ اویزا کرتے ہیں تو آپ کے آنکھ کو اچھے لگے. یعنی انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی آرٹ جو ہے وہی تبدیلی لا سکتا ہے, اور اس میں رفعت شاہین صاحبہ آپ کا ایک بڑا اہم کردار ہے. بہت بہت شکریہ ادا کریں گے, وقت دیا آپ نے, اور اسی طریقے سے خوبصورت آپ مجسمے بناتی رہیں, پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی پاکستان کا نام روشن کرتی رہیں. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے ملاقات کی رفعت شاہین صاحبہ سے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو دو اور بہت خاص سیلیبریٹیز, بڑے سیلیبریٹیز ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس.